اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ آج پھر ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ میں یہی باتیں کر رہا تھا کل اور اس سے پچھلی ولاگس کے کہ چونکہ امریکہ ہارا ہوا ہے، وہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے اس پورے جو ایگریمنٹ تقریباً ہو چکا تھا اور اس کی ضرورت بھی ہے امریکہ کو کہ کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا شوخہ، یہ شوخ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے مبارکبادیں شروع کر دیں۔ کل جو دن تھا وہ انسانیت کے اندر بہت بڑا دن تھا، آج وہ بہت دن چھوٹا ہو گیا۔ کوئی بات پوری کرو تو صحیح۔ ہمارے جو ان کے ہرکاری ہیں عاصم منیر صاحب، اور پھر عاصم منیر کے ہرکاری ہیں شہباز شریف صاحب، تو وہ تو ہمیں پکچر دکھا چکے تھے۔ بھئی وہ کون سی آپ پکچر دکھا رہے ہیں؟ پاکستان کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ روٹین کی چیزیں ہیں جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں تو لکھ چکا ہوں 20 30 40 سال پہلے کہ یہ ہونا ہے۔ وہ خوشی کا دن کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور وہ اہل ایران نے فتح کر لی ہے امریکہ پر، اور ہمارے دلوں کو بھی فتح کر لیا ہے ایران نے۔ اب یہ روزانہ کے حالات بدلتے رہیں گے، کوئی ایک دو شرائط مانے، لیکن وہ اس وقت اس جنگ میں فتح اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کو اس پر مبارکباد دینی چاہیے ایران کو۔ اس کے بجائے آپ اس کو سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر فاتح بنا رہے ہیں ان کو، یا جو ہرکاری ہیں کہ ہم ہی نے تو یہ جنگ جیتی ہے، اتنی مبارک ایران کو نہ دو، امریکہ کو بھی نہ دو، ہمیں دو۔ تو پھر اس سے تو ہم 4 دفعہ فیلڈ مارشل بنانے کو بھی تیار ہے۔ فیلڈ مارشل، فیلڈ مارشل، فیلڈ مارشل، فیلڈ مارشل، اور بھی کچھ چاہیے۔ اور نوبل انعام مانگنے کے لیے گئے تھے، سب سے زیادہ اس کو بھی انیشیٹ کرنے والے بھی آپ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ آپ کو دلوا دیتے ہیں۔ بھئی آپ ہرکاری ہیں، 4 دن آپ بیٹھے رہے ایران کے اندر، تو رزلٹ کیا نکلا ہے؟
امریکہ نے وہ سارا جو منصوبہ تھا اپنی حماقت کی وجہ سے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر بیٹھا ہے. اب جب یہ اس سینسٹیو حالات ہیں، جنگ کا خاتمہ ٹرمپ بھی چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتا ہے، امریکہ کے لوگ بھی خاتمہ چاہتے ہیں، ایران بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے. جو لوگ امن کے پجاری ہیں پوری دنیا پہ، اور جو لڑائی جھگڑوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، وہ بھی جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں. تو اب یہ چیزوں کو آپ اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے لگائیں گے. حالات تو موجود ہیں، آپ کا کام یہی ہے جو سہولت کار کہلاتے ہیں. آپ اس کی بجائے پہلے کہتے ہیں کریڈٹ کا فیصلہ کر لیں جی، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب سامنے کیا نکلا ہے؟ سامنے یہ نکلا ہے کہ وہ دو جو جہاز ہے اس پہ فائرنگ بھی ہو چکی ہے. راہ جہاں صحیح ہونے تھے وہ اور زیادہ مشکل راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. تو یہ خیر یہ ڈے ٹو ڈے صورت حالات ہے، لیکن بہت یہ صورت حال جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. باقی ایک یہ کہ اگر امریکہ یہ ڈیل نہیں کرتا تو سب سے زیادہ نقصان تو ہوگا ٹرمپ کو. اسے اپنے لوگوں کا سامنا کرنا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں فتح حاصل کر کے آیا ہوا ہوں اور یہاں ایک جہاز ابنائے حرمت سے نکال نہیں سکتا. اتنا ٹائٹ کر دیا ہے ایران نے، کیونکہ دیکھیں اس خطے کی اب ٹو سم ایکسٹینٹ سپر پاور ہی ایران ہو گیا ہے، اور اس کے ذریعے چائنا ہے سپر پاور. کوئی چیزیں اب جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ اس گتھی کو الجھی ہوئی ہے، کوئی سلجھا نہیں سکتا. اب وہ اتنی گتھی جو ہے وہ الجھی ہوئی نہیں ہے، سب کانٹیں نکال دی گئی ہیں. باقی جو وہ دھاگے مڑے تھوڑے بچ جاتے ہیں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیدھا کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور وہ دھاگے سیدھے ہوتے بھی نہیں ہیں. جو دھاگا ہم سب کو مل گیا ہے اس پر ہم صراط مستقیم کے طور پر چلیں تو اس ملک میں بھی دنیا کے اندر بھی امن قائم ہو جائے گا. اس کی سب سے جو مشکل راستہ ہے وہ ہے اسرائیل والا راستہ. اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جو اس نے زیادتیاں کی ہیں وہ جنگ رکوانا بڑا مشکل تھا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا.
اس کے اندر نیتن یاہو جو ہے وہ ان کو ہدایات دیتا ہے امریکہ کو کہ فلاں سے لڑ پڑو، فلاں کو مار دو. تو پھر وہاں امن کیسے آئے گا؟ جب تک آپ انیشیٹو اسرائیل سے چھین نہیں لیتے، وہ فیصلوں کرنے کا حق اس کو نہ دے، پھر یہ سارا گلف کے ایریاز، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، یہ سارے کویت، یہ سب آرام سے پاکستان اس کے اندر بلکہ سہولت کرائے اس کے اندر. پاکستان سہولت کاری کرتے کرتے کہتے جی پہلے مجھے تو مبارک دینا ہے. ہمارے آ جاتے ہیں پورے ٹی وی کے سارے لگے ہوتے ہیں، باقی تو چھوڑو. عاصم منیر اب وہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا بیٹھا ہے. عاصم وہ اللہ کرے بن جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں تو خوشی ہوگی. لیکن آپ جیسے کہ صرف ایک مجسمے بناتے ہیں خیالات کے اندر، یہ آپ وہ پھر مجسمے گر جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہوگی. ایک دور تھا کہ ایوب خان ان تمام جنوبی ایشیا کے اندر صلح کرانے والا ملک کم، یعنی ایوب خان تو ایوب خان تھا. پھر جو خود جب وہ گرا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا کوئی. یہی ایوب خان، جس کو صدر ایوب خان بھی کہتے ہیں، جس کو فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کہتے ہیں، جس کو جنرل ایوب خان بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ اصولوں کے مطابق پاکستان کی آرمی کا چیف نہیں بن سکتا تھا. عاصم منیر بھی نہیں بن سکتے. پھر وہ تو دنیا کا لیڈر ہو گیا. اب اسی طریقے سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ عاصم منیر دنیا کا لیڈر بنا بیٹھا ہے. دنیا نہیں مانتے نہ مانے. ان حالات کے اندر کچھ سینسٹیو ہو جائیں ہم لوگ بھی. جب حالات موجود ہیں پاکستان کے حق میں، انڈیا کی بھی مخالفت میں، وہ تو رو رہے ہیں. تو اس لیے یہاں کی لیڈرشپ کا پھر میں وہی بات آ کے ختم کروں گا کہ آپ ان فیصلوں کے سے نکل جائیں. آپ نہیں نکلیں گے، جو جمہوری قوتیں ہیں وہ اپنی جدوجہد جاری کریں گے. آپ بہت زیادہ بدنام ہوں گے. آپ کی جو پوزیشن ہے فیلڈ مارشل کی وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. یہی ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ، یہی ہوگا آپ کے ساتھ.